لا إله إلا الله لا إله إلا الله توحید-sunnah.com إلا الله لا إله إلا اس ویب سائٹ پر ملاحظہ فرمائیے ممتاز علماء کرام کی تقاریر، درس قرآن و حدیث، اسلامی کتب کا وسیع ذخیرہ، فرقہ باطلہ سے مناظرے اور بہت کچھ۔ إلا الله لا إله إلا الله لا إله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وفوق كل عليم صدق الله مولانا العظيم کیا شان پیارے نبی حق میں عطا کی سواری کیا شان پیارے نبی حق میں عطا کی سواری معراج سے دین برتری بلند العلا بکمالہ ظلمات کی جب کفر کی شرک و ضلالت مت گرے ظلمات کی جب کفر کی شرک و ضلالت مت گرے ایمان کی روح پھونک دے کشف الدجی بجمالہ اسلام کی دعوت دی تکلیف بھی اس نے سہی یعنی حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کی دعوت دی تکلیف بھی اس نے سہی جس نے دعا دشمن کو دی حسنت جمیع سے
صالحين ایک تو دنیا میں مچی آواز آنے لگی ایک تو دنیا میں مچی آواز آنے لگی صلو علیہ وآلہ. ایک مرتبہ محبت کے ساتھ درود شریف ہے. قابل صد احترام حضرات علماء، بزرگوں، عزیز نوجوان ساتھیوں اور پردے میں بیٹھ کر سننے والی میری اسلامی مائیں اور بہنیں، آج 21 جون عیسوی 2010 ہم یہاں سلادت پورا محلہ وار بڑی مسجد میں یہاں کے احباب کے پراخلاص تقاضے پر جمع ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ ہم سب کے جمع ہونے کو قبول فرمائے اور مغفرت کا ذریعہ بنائے. عنوان بھی بڑا بہترین دیا ہے، بلکہ یوں کہوں تو غلط نہ ہوگا، مبالغہ نہ ہوگا کہ میرا خاص موضوع اور خاص عنوان ہمارے خواجہ بھائی نے دے دیا. الحمدللہ جگہ جگہ حضرت خواجہ معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے حالات جو ہمارے علماء نے کتابوں میں نقل کیے، ہمارے اسلاف، ہمارے اکابر، ہمارے مشائخ، خصوصاً علماء دیوبند نے حضرت خواجہ معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے جو حالات کتابوں میں جمع کیے ہیں، اللہ ہم سب کو پڑھنے کی اور سننے کی توفیق نصیب فرمائے. یہ عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور وہ عشق کا سمندر، عشق و محبت کا وہ دریا، وہ بحر جو خواجہ معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے سینے میں جاری تھا، کہ وہ حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت لے کر آپ کے عشق کو لے کر پہنچے ہیں مدینے میں، مدینہ منورہ. اللہ ہم سب کو بار بار وہاں کی حاضری نصیب فرمائے. اس زمانے میں ان کے پیر تھے، ان کے شیخ خواجہ عثمان ہارونی رحمت اللہ، بڑے پائے کے اللہ والے تھے، اور خواجہ معین الدین اجمیری رحمت اللہ کے یہ پیر ہوتے تھے. آپ جب مدینہ منورہ گئے تو دل کے یہ جذبات اور خیالات تھے کہ ساری زندگی آقا مکی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی چوکھٹ پر گزار دیں گے.
کون بندہ ہوگا جسے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس مل جائے، جسے اصحاب صفا کے چبوترے پر نماز پڑھنے کا موقع مل جائے، اور جسے جنت کی کیاری کی حاضری کی سعادت مل جائے، اور وہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کہ جس میں ایک نماز پڑھنے پر 50,000 نمازیں پڑھنے کا اجر و ثواب ملتا ہو، کون بندہ ہوگا جو ایسی مبارک جگہ سے نکلنا چاہتا ہو؟ میں تو اکثر کہتا ہوں کہ ہم لوگ بدقسمت ہیں، ہمارے مقدر ٹوٹ گئے کہ ہم جاتے ہیں یہاں سے اس کے رسول کے دعوے میں مدینہ منورہ میں، اور یہاں کے علماء سے دعائیں کرا کے جاتے ہیں کہ مولانا دعا کرنا، کبھی امام صاحب پوچھ لیں حاجی صاحب آخری تمنا کیا ہے، ہم وہ دعا کر دیں تو حاجی صاحب دھیرے سے کہتے ہیں مولانا دعا کر دینا اللہ مدینے کی موت دے دے اور جنت البقیع میں دفن ہونے کی سعادت مل جائے۔ لیکن ہمارے مقدر پھوٹے، باتیں زبان پر ہوتی ہے، دل میں ابھی اثر نہیں پہنچا۔ وہ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اور اولیاء کرام تھے جن کے دلوں پر چوٹ لگی ہوئی، اور وہ اس طرح جام کے ذائقے کو چکھے ہوئے تھے۔ ہم نے تو ابھی جام دیکھا نہیں، چکھنا بہت دور کی بات ہے، ہماری تو ابھی زبانوں پر باتیں ہیں، وہ جام چکھے ہوئے تھے۔ اس لیے مولانا جامی رحمت اللہ علیہ جو انگریز کے مقابلے میں شہید ہوئے، ان کے حالات میں لکھا ہے کہ وہ ہر وقت اپنی ہونٹوں پر زبان گھمایا کرتے تھے، ہر وقت ہونٹوں پر زبان کو گھمایا کرتے، جیسے چھوٹا بچہ ہو اس کے منہ میں شربت کا گلاس رکھ دیں اور نہ گلاس ہونٹوں تک لے جائے، ہونٹ پر رکھے، بچہ اس کو چک لے اور پھر نہ گلاس لے لے، تو وہ بچہ کیا کرے گا؟ بار بار زبان گھمائے گا یا نہیں؟ کہتے ہیں حافظ جامی رحمت اللہ بار بار ہونٹوں پر زبان گھماتے۔ کسی نے پوچھا حضرت کیا وجہ ہے، کیوں بار بار گھماتے ہیں؟ تو آپ فرماتے ہیں میرے بھائی، میرے جو ساتھی اللہ کے راستے میں شہید ہوئے، میں بھی شہید ہونے کے قریب تھا، تو جنت کی حور جام شہادت لے کر میری خدمت میں آئی تھی، اس نے میرے ہونٹوں پر جام رکھ دیا، لیکن مقدر میں شہادت اس وقت نہیں لکھی تھی، تو وہ حور جو ہے گلاس واپس لے کر چلی گئی، لیکن اس کا ذائقہ ابھی تک ہونٹوں پر محسوس کر رہا ہوں۔ یہ حضرات تھے جو ذائقہ چکھ چکے تھے۔ اللہ ہمیں، میں نے ابھی کچھ دنوں پہلے سورج کے ایک مجلس میں خاص طور پر یہ دعا کی تھی کہ اللہ جن بزرگوں کا ہم تذکرہ کرتے ہیں اور جن بزرگوں کا تذکرہ اور واقعات ہم سنتے ہیں، اے اللہ وہاں تک پہنچنا یہ تو ہمارے بس کی بات نہیں، اور ماحول بھی ایسا نہیں کہ ہم وہاں تک پہنچ سکیں، لیکن اے اللہ کم سے کم ان بزرگوں کو تو نے جو عشق نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیا تھا اور جو ولایت اور پرہیزگاری بھی تھی، اے اللہ اس کا کچھ حصہ ہم خطا کاروں کو نصیب فرما دیں، تھوڑا سا بھی مل جائے تو انشاءاللہ زندگی جینے کا مزہ کچھ اور ہو جائے۔ یہ اللہ والے تھے جو عشق کے جام کو چکھ چکے تھے، ورنہ ہمارا حال تو یہ ہے، جیسے میں مثال لیتا ہوں کہ زبان پر ہوتی ہے باتیں، دعائیں بھی کراتے ہیں، لیکن وہاں حاجی صاحب کو دیکھا کہ ذرا سا سر میں درد ہو جائے تو مارے پھر رہے ہیں، پورے کیمپ والے کو حیران کر دیتے ہیں، پوری ہوٹل والے حیران کہ حاجی صاحب کو کیا ہو گیا، حاجی صاحب کو کیا ہو گیا۔ حاجی صاحب کو پوچھتے ہیں حاجی صاحب کیا ہے، تو کہ سر میں بہت درد ہے، چکر آ رہے ہیں، چین نہیں، سکون نہیں، ابھی تو آئے ہیں 20 دن ہوئے، 15 تاریخ کا بکنگ ہے، بہت پریشان ہوں۔ تو کوئی میرے جیسا یاد دلائے کہ حاجی صاحب کیوں پریشان ہوتے ہیں، مدینہ منورہ جیسی پاکیزہ زمین پر آباد ہیں، مسجد نبوی میں نمازیں پڑھتے ہیں اور یہاں بیٹھے بیٹھے زمزم کا پاک پانی پی رہے ہیں اور مدینہ کے چھوارے کھا رہے ہیں،
دعا کرو یہی موت آ جائے، اور تم تو وہاں انڈیا سے دعا کر کے آئے تھے، مولانا سے دعا کرا کے آئے تھے کہ جنت البقیع میں دفن ہونے کی شہادت مل جائے، تو یہ سر میں جو درد ہو رہا ہے وہ تو تمہاری دعا کی ابتدا ہو رہی ہے، یہ برابر ہے۔ تو حاجی صاحب دھیرے سے کہتے ہیں مولانا بات سب برابر ہے، لیکن ابھی اصل میں بات یہ ہے کہ پوتوں کو دیکھ کر آیا ہوں، دل میں امنگ اور تمنا ہے کہ ذرا پوتے کی شادی بھی دیکھ لوں، پھر مدینے میں آؤں گا اور بڑھوں گا۔ تو میں اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ جو دعا کرائی تھی وہ ابھی ادھار ہے، وہ نقد میں نہیں ہے۔ خیر، یہ ہمارے یقین کی کمزوری کی وجہ سے، جو یقین کے ساتھ ہمارے مشائخ چلتے تھے، اللہ والے چلتے تھے۔ دیکھو خواجہ اجمیری رحمت اللہ علیہ کا یقین، اور والد سے خواجہ معین الدین اجمیری رحمت اللہ علیہ، آقا مکی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی مزار پر پہنچے، سلام کرتے ہیں۔ آپ جیسے ہی سلام کرتے ہیں فوراً اظہر سے جواب آتا ہے، معین الدین تم پر بھی سلامتی ہو۔ آپ الٹے قدم واپس ہو رہے ہیں، قبر اظہر سے آواز آتی ہے، معین الدین کہاں جاتے ہو؟ آپ جواب دیتے، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو، کہاں جاؤں گا؟ پوری زندگی مدینے میں گزارنی ہے۔ بعض علماء لکھتے ہیں کہ آپ نے یوں جواب دیا کہ ماں کی ملاقات کے لیے جاتا ہوں، پھر اجازت لے کر آتا ہوں، اور پوری زندگی مدینے میں گزر جائے۔ علماء لکھتے ہیں دونوں چاہوں سردار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً فرماتے، معین الدین تمہیں مدینے میں رہنا نہیں ہے، بلکہ تمہیں کہیں اور جانا ہے۔ آپ فوراً سوال کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ذرا آپ ہی بتلائیں نا، مدینے میں نہیں رہنا ہے تو بھی مجھے کہاں جا کر آباد ہونا ہے؟ دونوں جہاں سے سردار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنہیں اللہ نے یہ مقام دیا ہے، آپ ہنستے اور جنت میں چلنے لگے۔ آپ غصے میں آئے تو جہنم بھی ابلنے لگے، جن کے پسینے کی خوشبو سے گلیاں مہکنے لگے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوراً فرماتے، معین الدین تمہیں مدینے میں نہیں، تمہیں تو اجمیر میں آباد ہونا ہے۔ اللہ اللہ، ہم ہندوستان والے آقا مکی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا جتنا بھی احسان پانے اتنا کم ہے کہ آپ مدینے میں آرام فرماتے ہیں لیکن ہندوستان والوں کو یاد کر رہے ہیں۔ وہاں سے اشارہ ہو رہا کہ معین الدین تمہیں مجھ سے محبت ہے اور میرا عشق تمہارے سینے میں ہے، تو میرا حکم ہے تم کو کہ مدینے میں زندگی گزارنے کی ضرورت نہیں، تمہاری ضرورت مدینہ والوں سے زیادہ ہندوستان والوں کو۔ میں اور آپ ہوتے جیسے بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ یار ہم لوگ بہت بعد میں آئے، کاش کے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کے زمانے میں ہوتے تو ہم بھی کسی غزوے میں شہید ہو جاتے۔ اور وہاں لکھتے ہیں اللہ کا احسان مانو کہ اس دور میں آئے ہیں کہ انگلی بھی نہیں کٹانی ہے اور شہیدوں میں نام لکھا جا رہا ہے، ورنہ کہیں ایسا نہ ہوتا کہ اس دور میں ہوتے اور اس زمانے کے منافقین کے ساتھ ہوتے۔
بہت بڑا احسان ہے ہم مسلمانوں پر، خصوصاً اس دور کے مسلمانوں پر، کہ یہ پچھلی امت ہے اور اس پچھلی امت کے بے شمار فضائل احادیث مبارکہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آئے، لیکن شرط یہ ہے کہ اس دور کے حالات کے مطابق ہم اپنے ایمان، اپنے اسلام اور اپنے معاشرے کی حفاظت کی فکر کریں، بے فکری کے ساتھ لیں، کوشش کرنی ہے ہم. جیسے کہ اللہ کے ولی بیان کرتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ یوں فرما دیتا کہ میرے بندے آسمانوں پر چل جا، بھائی ہے ہمارے بس میں، لیکن وہ اللہ کے ولی بیان کرتے ہیں کہ اگر اللہ مجھے یوں فرما دیتا کہ اے میرے بندے آسمان پہ چل جا، تو میں دنیا کے سب سے اونچے پہاڑ پر جاتا، اس کی بلندی پر چڑھنے کی کوشش کرتا، اور اس بلندی پر اگر کوئی درخت ہو تو اس درخت کی آخری شاخ تک جانے کی کوشش کرتا، اور اس کے بعد اللہ سے دعا کرتا کہ اللہ تیرے بندے کے اختیار میں جتنا تھا کر دیا، اس سے آگے تیرے بندے کے بس میں نہیں. علماء لکھتے ہیں اس دور میں بھی مسلمان ماحول کا یا حالات کا بہانہ نہ بنائے، اس کے بس میں جتنا ہے بچنے کی کوشش کرے، آگے کا معاملہ اللہ سے حوالے کر دے. خواجہ معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ پہلی مرتبہ کانوں میں اجمیر کی آواز آئی. اچھا، آپ کو تعجب ہوگا کہ حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر اطہر میں آرام فرماتے ہیں اور وہاں سے اجمیر کا حکم دے رہے ہیں. ایک بات کہتا چلو جو حضرت قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی. حضرت قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ علماء دیوبند کے وہ عالم دین، عالم ربانی ہے کہ کبھی کبھی اپنا کمرہ بند کر دیتے تھے اور آپ وسلم کے چلنے کی نقل اتارتے تھے. جو احادیث مبارکہ میں آپ کے چلنے کا انداز لکھا ہے کہ آپ اس طرح چلتے تھے جیسے معلوم ہوتا تھا کوئی اوپر سے نیچے اتر رہا ہے، اوپر سے کوئی جیسے نیچے اتر رہا ہے. آپ اس طرح گردن جھکائے اپنے آپ کو راستے میں چلاتے تھے. حضرت قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کبھی دروازہ بند کر دیتے اور آپ کے چلنے کی نقل اتارتے تھے. عشق کا یہ عالم تھا کہ میں کم سے کم میرے محبوب کی طرح تھوڑا چل لوں. علماء لکھتے ہیں یہی وہ علماء ہے کہ حج کے دنوں میں جب حج کے ایام آتے 5 دن تو خوشبو نہیں لگاتے تھے. حج کے 5 دنوں میں یہ ہوتے اپنے مقام پر خوشبو نہیں لگاتے تھے. کسی نے پوچھ لیا خوشبو کیوں نہیں لگاتے تو آپ جواب دیتے اللہ کے استاد اللہ کے دربار میں پہنچے ہیں اور اللہ نے ان کو منع کیا ہے کہ 5 دن احرام کی حالت میں خوشبو نہیں لگانا ہے. جب اللہ نے استاد کو منع کیا تو ہم بھی تو اس کے عاشق ہیں، ہم بھی خوشبو نہیں لگاتے. یہ عشق کا عالم تھا. ہمارے جیسا نہیں کہ بھئی ان کو خوشبو سے منع کیا، ہم کو کہاں منع کیا، ہم تو کھائے بہترین خوشبو والی بریانی. یہ استاد کا حال تھا کہ ہر اس موقع کو تلاش کرتے کہ کس موقع پر کون سا عمل کر لیں کہ مالک خوش ہو جائے. ہے عنوان بڑا طویل ہے لیکن مختصر مجھے کچھ باتیں عرض کرنی ہے. خواجہ اجمیری رحمت اللہ مدینہ منورہ سے ہجرت کر کے آگے اجمیر میں ہندوستان میں. جب اجمیر میں تشریف لائے جسم پر معمولی سا لباس ہے، بالکل فقیرانہ لباس، کوئی پہچان نہیں سکتا کہ اس پرانے لباس میں اتنا بڑا آدمی چھپا ہے. وہاں آنے کے بعد
بہت سی کراماتیں ظاہر ہوئی، جیسے انا ساگر جو ایک تالاب ہے، اس کا پورا پانی ایک کوجے میں آ گیا۔ جب لوگوں نے شکایت کی، آپ نے وہ پانی جو ہے تالاب میں ڈالا تو 2 مرتبہ تالاب پانی سے بھر گئے۔ آج بھی جو لوگ عقیدت محبت سے جاتے ہیں اس تالاب کو جا کر دیکھتے ہیں۔ ایک جگہ تھی خواجہ اجمیری رحمت اللہ تشریف فرما ہے، جب شام کا وقت ہوا تو بادشاہ کا اونٹوں کو باندھنے والا اونٹ لے کر آیا۔ شاہی اونٹ تھے اور شاہی خادم تھا تو تھاٹ بھی شاہی تھا۔ جب وہ اونٹوں کو لے کر آیا اور دیکھا کہ کوئی فقیر بادشاہ کے اونٹ بٹھانے کی جگہ پر بیٹھ گیا تو یہ غصے میں آ گیا، اٹھو یہاں سے۔ خواجہ اجمیری رحمت اللہ علیہ گردن جھکائے اللہ اللہ کر رہے ہیں۔ علماء نے لکھا کہ ولایت کی ایک علامت یہ بھی ہے کہ اللہ کی مخلوق پر وہ مہربان ہوتے ہیں، یعنی کسی سے بدلہ لینے کی دل میں کوئی تمنا نہیں ہوتی۔ جیسے ہمارا حال ہے کہ ہم چاہے سب اکثر میں نماز پڑھ لیں، چاہے ہم ہر وقت ہاتھ میں تسبیح رکھیں، لیکن ذرا ہمیں کوئی تکلیف پہنچا دے تو ہم فوراً آستین بھی چلا دیں اور ساتھ والے کو کہہ بھی دیتے ہیں کہ تو فکر نہ کر، انہوں وقت آوا دینے برابر بدلا نہیں۔ بھائی تو ہر وقت ہاتھ میں تسبیح بھی رکھتا ہے ماشاءاللہ، اور تو کتنے دین کے کام کرتا ہے، اور اب تیری زبان پر یہ الفاظ ہو کہ اس کا وقت آنے دے اس کو بتلائیں گے، تو پھر دینداری کیسی؟ علماء لکھتے ہیں کہ ولایت کی ایک علامت یہ ہے کہ اس کے دل میں بدلہ لینے کی کوئی تمنا نہیں ہوتی، وہ اللہ کے لیے معاف کر دیتے ہیں کہ اللہ جانے اللہ کا کام۔ اور علماء نے لکھا ایک بہت بڑی بات کہ جو حالات ان پر آتے ہیں، جیسے ہمارا حال ہے کہ کوئی حالت آ جائے تو جو سبب ہوتا ہے اسی پر انگلی اٹھاتے ہیں کہ فلاں نے ایسا کیا۔ کہتے اللہ والے کبھی کسی پر انگلی نہیں اٹھاتے، ان کی نگاہ آسمان پر ہوتی ہے کہ آسمان سے سارے فیصلے ہو رہے ہیں، ورنہ دنیا والوں کی کوئی طاقت نہیں، دنیا والوں کی کوئی مجال نہیں کہ وہ ہمیں نقصان پہنچا سکے یا ہمارے راستے میں رکاوٹ ڈال سکے۔ خواجہ اجمیری رحمت اللہ گردن جھکائے بیٹھے، یہ اونٹوں کو بٹھانے والا شتربان، اس نے دیکھا کہ یہ تو اوپر بھی نہیں دیکھ رہے ہیں، تو پہلے سے زیادہ آواز نکالی اور چیخا، سنتے نہیں ہیں آپ، اٹھے یہاں سے۔ بادشاہ کے اونٹ بٹھانے کی جگہ خواجہ اجمیری رحمت اللہ علیہ نے گردن اٹھائی، جلال کی کیفیت تاری ہوئی۔ دیکھو علماء لکھتے ہیں کہ اللہ کے ولیوں کے لیے یہ بہت ہی بڑا اہم بلکہ بڑی آزمائش کا موقع ہوتا ہے کہ قدرتی طور پر جلال آتا ہے، لیکن جلال کے عالم میں بھی اپنے نفس پر کنٹرول رکھتے ہیں کہ سامنے والے کی دنیا بگڑ نہ جائے۔ ایسے کئی واقعات۔ توحید-سنت.com آپ نے اوپر دیکھا، جلال کی کیفیت تاری ہوئی، زبان سے جتنا نکلتا ہے، اچھا تمہارے بادشاہ کے اونٹ بیٹھتے ہیں، چلو وہی بیٹھیں گے، ہم جاتے ہیں۔ اٹھ کر چلے گئے، بھائی آپ سے نہیں چلائی، اٹھ کر چلے گئے کہ تمہاری جگہ ہے، ٹھیک ہے تمہارے اونٹ بیٹھے، ہم کہیں اور اپنی جگہ تلاش کر لیتے ہیں۔ لیکن اللہ والوں کی زبان سے جو جملے نکلتے ہیں اللہ اس کو بھی قبول فرماتا ہے۔
دوسرا دن ہوا، صبح کو جب یہ اونٹوں کو بٹھانے والا آ رہا تھا، اونٹوں کے قریب آیا، اونٹوں کو اٹھانے کی کوشش کرتا ہے لیکن ایک اونٹ بھی اٹھنے کے لیے تیار ہے۔ یہ واقعہ برائے واقعہ نہیں ہے، میں اصل میں معین الدین اجمیری رحمت اللہ کا مقام بیان کرتا ہوں کہ جس شخص کو اللہ نے اتنا اونچا مقام دیا ہے کہ اس کی زبان سے جو جملہ نکلا ہے اس جملے پر جانور کی زمین پر بیٹھے ہیں اٹھنے کی ہمت نہیں کر رہے۔ مجھے ایک خاص بات اس سے بتلانی ہے کہ جانوروں کا یہ عالم ہے اللہ کے ولی کے اکرام میں، اور ہم انسانوں کا حال اجمیر میں جا کر دیکھ لو کہ اس پاک زمین پر ہم انسان جا کر کیا برائیاں کرتے ہیں۔ ابھی چند سالوں پہلے میرا اجمیر جانا ہوا، یہ ایک ایسی حقیقت سناتا ہوں کہ جس کے بیان کرنے میں درمیان میں کوئی سنی سنائی بات نہیں کہ کسی نے مجھے کہی ہو میں آپ کو کہوں اور اس نے کہی تھی اتنی، میں نے بیان کی اتنی، جو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ برسوں سے تمنا تھی کہ اللہ تعالیٰ کے اسباب مقدر فرما دیں کہ اجمیر میں جانا ہو جائے، اللہ تعالیٰ نے مقدر کر دیا، اجمیر جانا ہوا۔ مغرب کے وقت پہنچے ہم لوگ، تو ساتھیوں نے مشورہ کیا کہ ابھی سفر کے تھکے ہوئے ہیں، نماز وغیرہ سے فارغ ہو کے آرام کر لیں، صبح میں غسل کر کے اطمینان سے مزار پر جائیں گے۔ اور یہ ادب ہے اللہ والوں کی مزار پر جانے کا، یہ نہیں کہ تھکے ماندے پسینے کی حالت میں پہلے مزار پہ چلے جائیں اور ساتھیوں سے یوں کہیں کہ یار پہلے مزار کا مسئلہ نپٹا دو، بعد میں رات کو رنگیلیاں کرتے ہیں۔ اس سے بڑھ کر بے ادب کوئی نہیں ہو سکتا کہ جو اللہ کے ولیوں کی ان 5 جگہوں پر جا کر اللہ کے ولیوں کا مزار، اللہ کے ولیوں کی مزار کی اس طرح بے حرمتی کرتا ہو۔ کوئی عالم، کوئی اچھا انسان اللہ کے ولی کی مزار پر جانے سے روکتا نہیں، روکتے اس پر ہے کہ جاؤ لیکن وہاں جا کر ایسی حرکت نہ کرو جس سے اللہ کے ولیوں کو تکلیف پہنچتی ہے۔ ہم لوگ صبح کو گئے تو ابھی تو مین گیٹ میں داخل ہی ہو رہے تھے کہ ایک صاحب ہمارے ساتھ ہو گئے جن سے کوئی جان پہچان نہیں، کوئی تعلق نہیں، کچھ بھی نہیں، پہلی مرتبہ چہرہ دیکھا۔ ہم سمجھ رہے تھے یہ کون فرشتہ آ گیا، لیکن بعض لوگ ہوتے ہیں لباس نوری میں شیطانی حرکتیں کرتے ہیں، فرشتوں کے لباس میں بھی شیطانی حرکتیں کرتے ہیں۔ وہ ہمارے ساتھ ہو گیا، بہت بڑی ہاندی رکھی ہوئی تھی دیگ، اور جس میں پہلے سے پیسے ڈالے ہوئے، اور پاؤنڈ بھی ہے، نہ ڈالر بھی ہے، نہ ریال بھی، نہ پتہ نہیں دنیا بھر کی کرنسی اس میں ڈالی ہوئی۔ ہم لوگ حیران تھے کہ اتنے صبح سویرے اتنے لوگ کہاں سے آ گئے کہ اتنے سارے پیسے ڈال دیے۔ اس میں سونے کی چیزیں بھی ڈالی ہوئی، اس میں چاول بھی ڈالے تھے، دال بھی ڈالی ہوئی۔ اب وہ ہمارا ذہن بنا رہا ہے، دیکھو صاحب یہاں آپ اتنے پیسے ڈال دیں گے تو خواجہ تمہاری سونا منت پوری کر دے گا، تم سونے کی یہ چیز ڈال دو تو خواجہ تمہاری سونا منت پوری کر دے گا۔ خیر اب ان سے سنتے رہے، بیچارہ اپنے خیالات کے اعتبار سے کہہ رہا ہے۔ ہم لوگ آگے چلتے رہے۔ خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی جو مزار بنی ہوئی ہے تو ایک طرف سے داخل ہوئے، دوسری طرف سے نکلتے ہیں۔ ایک طرف سے داخل ہوئے، اچھا مزار پر جانے کا ادب بھی بیان کروں جو ہمارے علماء نے لکھا ہے۔ کسی بھی اللہ کے ولی کی مزار پر جائیں، بلکہ اپنے رشتہ داروں کی مزار پر بھی جائیں تو پائنٹی کی طرف سے جائیں۔ کہاں سے بھائی؟ پائنٹی یعنی پیروں کی جانب۔ بہت سے لوگ
سر کی طرف سے گھس جاتے ہیں، قبرستان میں جاتے ہیں، بیچاروں کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہاں سے جانا کیا ہے، نہ کبھی اپنے علماء کو پوچھتے ہیں۔ ادب علماء نے لکھا ہے کہ پیروں کی طرف سے آئے اور سینے کے سامنے آ کر کھڑا رہے، وقت ہو تو تھوڑی دیر بیٹھ جائے۔ علماء لکھتے ہیں جب میت کے یعنی قبر میں جو آرام کر رہا ہے اس کے سینے کے سامنے کوئی بیٹھتا ہے داہنی طرف یعنی قبلے کی طرف، تو میت کو ایسا سکون ملتا ہے جیسے دو دوستوں کو آپس میں ملنے پر سکون ملتا ہے۔ یہ ادب ہے مزار کا کہ اس طرح جائیں، کم سے کم 3 مرتبہ قل هو اللہ پڑھ کے صاحب قبر کو ایثار ثواب کریں۔ علماء لکھتے ہیں ایک قرآن پڑھنے کا اجر و ثواب ملتا ہے، ایک قرآن کم سے کم 3 مرتبہ۔ ہم لوگ جب مزار میں گئے آپ کی درگاہ شریف میں، ایک راستے سے گئے اور پائنٹی تلاش کر رہے تھے تو پائنٹی کی طرف سے جا کر سامنے کھڑے رہے۔ خواجہ اجمیری رحمت اللہ علیہ کی مزار کے 4 کونوں پر 4 کونوں پر 4 آدمی کھڑے تھے، ہاتھ میں گلاس کا ٹکڑا، جو گلاس چڑھاتے ہیں اس کے چھوٹے چھوٹے رومال بنائے ٹکڑے ان کے ہاتھ میں۔ ہم لوگ دور کھڑے دیکھ رہے تھے کیا کر رہے ہیں، جو بھی آتا اس کو بلاتے بھائی ادھر آ جاؤ، اس کے چہرے پر گلاس ڈالتے، پھر اس کو یوں لمبا کرتے، اس کے چہرے پر ہاتھ پھیرتے، سینے پر ہاتھ رکھتے اور پھر دھیرے سے کہتے خواجہ کے نام پر کچھ چراسی دے دو، خواجہ تمہارا بھلا کرے گا۔ اتنا افسوس ہوتا تھا کہ اللہ، جن اللہ والوں نے پوری زندگی اس بات پر ختم کر دی کہ جب بھی سوال کرو اللہ سے سوال کرو، اسی کی مزار پر کھڑے رہ کر لوگوں سے مانگ رہے ہیں اور خود مانگتا ہے سامنے والے سے اور اس کو وعدہ دینا ہے کہ خواجہ تیرا بھلا کرے۔ کتنے افسوس کی بات ہے۔ تو بات میری سمجھ میں آ رہی ہے۔ میں آپ سے یوں کہوں کہ خواجہ تمہارا بھلا کرے گا تو کیا میرا اتنا یقین نہیں کہ میرا بھی بھلا کریں گے؟ تو پھر مانگنے کی کیا ضرورت ہے؟ خیر یہ تو مردوں کا مسئلہ تھا، وہ ہمارے چہرے دیکھ کر سمجھ گیا ہوگا کہ یہ اپنے بس میں آنے والے ہیں، تو ہم پر زیادہ توجہ نہیں تھی اس کی۔ ایک تھا جو بار بار بلاتا تھا سب ادھر آ جاؤ۔ اللہ کی پناہ ان آنکھوں سے دیکھا بعض عورتیں بیچاری آتی، یہ کیا کہیں مسجد میں بیٹھ کر جن میں ذرہ برابر شرم و حیا ہوتی تو ایسا غلط کام اتنے بڑے اللہ کے ولی کی مزار پر کھڑے رہ کر نہ کرتے، جو آپس سے دیکھا۔ عورتیں بیچاری آتی، ان کو بلاتے بہن ادھر آ جاؤ، یہ پتہ نہیں کب سے بھائی بن جائے، بہن ادھر آ جاؤ۔ وہ بیچاری عقیدت میں جاتی، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا وہ گلاس اس عورت کے سر پہ ڈالتے ہیں، آگے کی طرف کھینچتے ہیں، پھر اس کے رخسار پر ہاتھ پھیرتے ہیں، سینے پر ہاتھ پھیرتے ہیں، پھر کہتے ہیں بہن خواجہ کے نام پر چراسی دے۔ کیا یہ زنا کاری نہیں ہے بھائی؟ جی بھائی یہ زنا کاری نہیں ہے؟ اتنا بڑا اللہ کا ولی کہ جس ولی کے احترام میں جانور زمین پر بیٹھ گئے تو اٹھنے کا نام نہیں لیتے، تو جانور اچھے یا ہم انسان اچھے؟ جی کیا خیال ہے تمہارا؟ وہ جانور اچھے بادشاہ کے جو اس ولی کے احترام میں بیٹھے ہیں تو اٹھنے کا نام نہیں لیتے، ہم انسان ہو کر اشرف المخلوق ہو کر اتنے بڑے اللہ کے ولی کی مزار پر جا کر عورتوں کے رخسار پر ہاتھ پھیرے، چھاتیوں پر ہاتھ پھیرے، تو اس سے بڑھ کر اس ولی کی کیا بے ادبی ہو سکتی ہے؟ اتنا نہیں، آپ خود جا کر دیکھ سکتے ہیں کہ اس پر زمین پر بڑی بڑی ہوٹلیں بنی ہیں، 5 اسٹار ہوٹل ہیں،
میرے جیسے جانے والے عقیدت کے ساتھ مزار پر پہنچ گئے، رسم ختم ہو گئی. اب یہی لوگ ہوٹل پر رات کو آتے ہیں اور اپنے کمرے بند کر کے ان ہوٹلوں میں جو ٹی وی بڑے بڑے لگے ہیں ان ٹی ویوں پر بیٹھ کر عیاشی کرتے ہیں. کیا اس سرزمین کی یہ بےحرمتی نہیں ہے؟ میں خیر عورتوں کے جو معاملات ہیں آپ خود جا کر دیکھ سکتے ہیں کیا حالات. مجھ سے زیادہ آپ واقف ہیں وہاں کے حالات سے. کہ ایسی مقدس جگہ، ایسی پاک زمین کہ جس زمین پر آرام کرنے کے لیے اللہ نے معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ علیہ جیسا ولی، اس کے لیے اللہ نے ایسی زمین کو منتخب کیا کہ میرا یہ نیک بندہ اجمیر میں آرام کرے. حالانکہ اللہ چاہتے تو کام ختم ہونے کے بعد آپ کو مدینہ واپس بلا سکتے تھے. بلا سکتے تھے نہیں بلا سکتے تھے کہ گئے تھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اشاروں پر، تو آپ کے اشاروں پر واپسی ہو سکتی تھی یا نہیں. لیکن اللہ نے جس زمین کو اتنے بڑے ولی کے آرام کے لیے پسند کیا، ہم نے اس زمین کے احترام کا یہ حال کیا کہ وہاں کھلے عام عورتوں کی چھیڑتی ہو رہی ہے، کھلے عام عورتوں کی آنکھوں سے آنکھیں ملائی جا رہی ہیں. بلکہ کئی ایسے لوگ دیکھے جو شراب کے نشے میں اس زمین پر پھرتے ہیں. یہاں سے جاتے ہیں گاڑیاں لے کر اور وہاں جا کر شراب کی محفلیں، زینا کی محفلیں. تو میرے بھائی کیا آپ کو عیاشی کرنے کے لیے اس کے علاوہ کوئی اور جگہ نہیں ملتی تھی؟ کیا یہ جگہ آپ نے پسند کی کہ وہاں جا کر اس طرح گناہ ہو رہے؟ اللہ میری اور آپ کی بلکہ پوری امت کی حفاظت کریں. علماء لکھتے ہیں کہ اللہ کے ولیوں کی جو قبریں ہیں اور اللہ کے ولیوں کی جو آرام گاہیں ہیں اس کا اکرام احترام کرو. جب ہم لوگ نکلنے لگے افسوس کے ساتھ تو ایک بہت بلاتا تھا مجھے، میں اس کے قریب گیا اور پھر میں نے اس سے کہا بھائی ایک بات مجھے آپ سے کہنی ہے، برا نہیں لگاؤ. اس نے کہا نہیں آپ کہیں کیا کہنا چاہتے ہیں. تو میں نے اس کو ادب کے ساتھ کہا میرے بھائی آپ بالکل کلین سیو ہیں. 4 گھڑے تھے، چاروں کلین سیو، چاروں. بلکہ جتنے وہاں کے ذمہ داری کا دعویٰ کرتے ہیں، مجاور ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، اکثروں کو آپ دیکھیں گے کہ سب کلین سیو، سب کلین سیو. تو بھائی داڑھی کون رکھتے؟ ہم صورت والے کہ ہمیں خواجہ صاحب سے محبت ہے تو ہم ان کی محبت میں داڑھی رکھتے ہیں، ورنہ ان کی مزار پہ کھڑے کھڑے جو پیسے بطور رہے ان کے لیے سب جائز. یہ عشق کہاں سے آیا؟ سب کلین سیو. میں نے اس کو دھیرے سے کہا میرے بھائی جس ولی کی مزار پر آپ کھڑے ہو اور پتہ نہیں 24 گھنٹے میں 23 گھنٹے تمہارے حضرت کے سرہانے جا رہے ہیں، آپ کو ذرا برابر شرم نہیں آتی کہ اتنا بڑا اللہ کا ولی سنت سے آرام کا چہرہ لے کر آرام کر رہا ہے، تمہارے چہروں پر ابھی داڑھی تک نہیں آئی؟ اور تو کچھ میں نے کہا ہی نہیں، بس اتنا کہا کہ کم سے کم تمہارے چہروں پر داڑھی تو ہوتی کہ خواجہ صاحب کی محبت میں داڑھی رکھ لے. ایک کی داڑھی نہیں. آپ اندازہ لگائیں کہ ایک طرف جانوروں کے اکرام کا یہ عالم ہے اور انسانوں کی بے ادبی کا یہ عالم ہے. اللہ تعالیٰ پوری امت کو صحیح سمجھ نصیب فرمائے اور حقیقت میں اللہ ہمیں ان ولیوں کی مزاروں پر جانے کا جو صحیح طریقہ ہے اس کو سمجھنے کی اور جاننے کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ کے ولیوں کی مزار پر جائے، ادب کے ساتھ جائے، احترام سے جائے، عقیدت کے ساتھ جائے. اور علماء لکھتے ہیں کہ جو ولی کی مزار پر جاتا ہے اور یہ دعا کرتا ہے کہ اللہ تیرے اس ولی پر رحم فرما، علماء لکھتے ہیں اللہ اتنا خوش ہوتا ہے کہ تو نے میرے ولی کے لیے رحم کی دعا مانگی، جب میں تجھ پر بھی رحم کرتا ہوں. علماء لکھتے ہیں کہ ولیوں کے طفیل میں دعائیں کیا کرو
کہ اللہ تیرے اس ولی کے سر کے طفیل میں میری گناہ پریشانی کو دور کر دے. اللہ اتنا خوش ہوتا ہے کہ اس نیک بندے کی لاج رکھتے ہوئے سامنے والے کی پریشانی کو دور کر دیتے. خیر، اونٹوں کو اٹھانے والا آیا، بہت کوشش کی لیکن اونٹ اٹھتے نہیں. علماء لکھتے ہیں ہر دن کا معاملہ تو یہ تھا کہ اونٹ دور سے دیکھتے تھے تو چیخنا شروع کر دیتے تھے، بولنا شروع کر دیتے تھے، اور جب وہ قریب آتا تو سارے اونٹ کھڑے ہو جاتے تھے. لیکن آج عالم یہ ہے کہ کوئی ذرہ برابر زبان کو بھی حرکت نہیں دے سکتا کہ تم نے اللہ کے نیک ولی کو ستایا ہے تو ہم جانور تیری اطاعت نہیں کر سکتے. بہت پریشان ہوا، اس نے ڈنڈا لیا، اٹھانے کی کوشش کی لیکن ایک اونٹ اپنی جگہ سے نہیں اٹھا. علماء لکھتے ہیں اس کے دل میں اچانک خیال آیا کہ ہو نہ ہو کل وہ فقیر جب اٹھ رہا تھا اس کی زبان سے بھی جملہ نکلا تھا کہ ہاں تمہارے جانور بیٹھتے ہیں، چلو وہی بیٹھیں گے، ہم چلتے ہیں. معلوم ہوتا ہے اس کا جملہ قبول ہو چکا ہے. اللہ کو ہدایت دینا مقدر میں ہوگا تو اس کی سمجھ میں بات آ گئی. وہ چلا فوراً حضرت کو تلاش کرتے ہوئے اور گیا حضرت کی خدمت میں اور جا کر معافی مانگنے لگا کہ حضرت معاف کر دیں. اب یہ کیا بات ہے، ہم نے تو آپ سے کوئی بدلہ لینا نہیں، پھر معافی کس بات کی. کہ حضرت وہ اونٹ وہاں بیٹھے بادشاہ کے اونٹتے نہیں ہیں، آپ ذرا دعا کر دیں وہ اٹھ جائے. کہا اچھا وہ اٹھتے نہیں ہیں، جاؤ ہم دعا کرتے ہیں تمہارے اونٹ اٹھ جائیں گے. کہتے ہیں یہ دوڑتے ہوئے گیا تو دیکھا اونٹ دور سے دیکھ کر اٹھنے لگے. اللہ کے ولیوں کا اتنا اکرام احترام ہو رہا ہے اللہ کی طرف سے. اور یہ اکرام کون کر رہا ہے میرے بھائی؟ بولو نا تلاوت پورا والے کون کرتے ہیں؟ جانور کر رہے ہیں، کون کر رہے ہیں؟ اللہ ہم انسانوں کو توفیق نصیب کرنا ہے. اور مالک کے شتربان نے جب دیکھا کہ سارے قربت کرے ہونے دو مرتبہ دوڑتے ہوئے حضرت کی خدمت میں آتا ہے اور عرض کرتا ہے حضرت مجھے بھی کلمہ پڑھا ہونا، میں بھی مسلمان ہوتا ہوں. آپ کو کلمہ پڑھاتے ہیں لا الہ الا اللہ، سب مل کر پڑھ لا الہ الا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. علماء لکھتے ہیں کہ وہ شتربان اونٹوں کو چرانے والا اس نے حضرت کے سامنے گھٹنے ٹیک دیے، کلمہ پڑھ دیا اور مسلمان ہو گیا. یہ حضرت خواجہ معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے مختصر حالات ہیں. تفصیلات بڑی کتابوں میں آپ دیکھ سکتے ہیں اور بہت سے واقعات ہیں. جیسے جے پال جوگی اکثر میں سنایا کرتا ہوں جادوگر کا واقعہ جو مقابلے پر آیا تھا. اسی طرح سفر میں 99 لاکھ لوگوں کا مسلمان ہو جانا، پھر سفر سے واپسی پر ماں کی خدمت میں جانا اور ماں سے جو بات چیت ہوئی، یہ بہت سے حالات ہیں. ابھی جو ہے آپ کا کافی وقت ہو چکا ہے. انشاءاللہ پھر کبھی اللہ تعالیٰ نے موقع دیا تو اور مزید باتیں آپ کے سامنے بیان کریں گے. اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اور ایک بات جو میں کہہ رہا تھا حضرت قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی، کہ قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں لکھا اس واقعے سے کہ خواجہ اجمیری رحمۃ اللہ علیہ مدینہ منورہ چھوڑ کر اجمیر میں تشریف لائے. اس واقعے سے قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے وہ لکھتے ہیں کہ آدم علیہ السلام سے لے کر بلکہ جب سے دنیا بنی، خاص طور پر آقائے مکی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا میں آنے کے بعد جتنے دین کے کام ہوئے اب تک اور جو دین کے کام اس وقت ہو رہے ہیں اور آئندہ قیامت تک جتنے دین کے کام ہوں گے،
حضرت سعید صاحب رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ دونوں جہاں کے سردار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد ہوا، وہاں سے سارا جتنے کام کرنے والے سب کو وہاں سے ہدایت ملتی ہے، وہاں سے رہنمائی کی جاتی ہے، اور پوری دنیا میں دین کا کام چل رہا ہے، چاہے جس شکل میں بھی ہو۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو جو ہے ہمارے اولیاء کرام اور بزرگان دین سے محبت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور جیسے انہوں نے پاکیزہ زندگی گزار کر دنیا والوں کے لیے ایک مثال قائم کر دی، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اسی طرح تقوی طہارت والی پاکیزہ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ہم میرے بھائی ایک بات خاص کہتا ہوں کہ کسی اللہ کے ولی کی یا کسی اللہ کے ولی کی مزار کی ہم عظمت نہیں کر سکتے، اکرام نہیں کر سکتے، ادب نہیں کر سکتے جہالت کی وجہ سے، تو کم سے کم اتنا تو ضرور کریں کہ بے ادبی کبھی نہ کریں۔ یہ بے ادبی ہلاکت ہے، بے ادبی سے انسان خود بھی ہلاک ہوتا ہے، اس کی اولاد اور نسلیں بھی ہلاک ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ بے ادبی بے حرمتی سے ہم سب کی اور ہماری نسلوں کی پوری پوری حفاظت فرمائے۔ اسی پر آج کے بیان کو ختم کرتے ہیں۔ اخیر میں دونوں جہاں کے سردار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں چند مصرے پڑھتا ہوں، محبت کے ساتھ سماعت کریں گے۔ مصطفیٰ شان رحمت پہ بے حد سلام کی دعائی صورت پہ بے حد سلام کی پاکیزہ سیرت پہ بے حد سلام جن کو قربت میرے نبیوں کی، جن کو امامت میرے اور خیر الامت، جن کو امت میرے اور شفاعت کی، جن کو اجازت میرے اس نبی کی نوبت پہ حد سلام، مصطفیٰ شان رحمت پہ حد سلام، جن کے گھر میں ماہینوں، جن کے گھر میں ماہینوں نہ چولہا جلا، جن کے گھر میں ماہینوں نہ چولہا۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہے کئی دن ہو جاتے تھے چولہا جلانے کی نوبت نہیں آتی تھی، کھجور اور پانی پر گزارا ہوتا۔ جن کے گھر میں ماہینوں نہ چولہا جلا، بد دم جن کے گھر میں دیا تک لاتا، کی دادوں دیش کا کام آیا کیا، گزر کے دیے جس میں دریا بہا، کوئی محروم تر سے نہ سائر گیا، کوئی محروم تر سے نہ سائر گیا، اس نبی کی ساکھا، اس نبی کی ساکھا پہ بے حد سلام،
مصطفیٰ شان رحمت بے حد شان۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ کیا فائدہ فکر بے شکم سے ہوگا، کیا فائدہ فکر بے شکم سے ہوگا؟ ہم کیا ہے جو ہم سے کوئی کام ہوگا؟ جو کچھ ہوا ہوا تیرے کرم سے، جو کچھ ہوگا تیرے کرم سے ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ تھوڑی دیر اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو جائیں، تھوڑی دیر اللہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ دعا کریں۔ اپنی آنکھوں کو بند کر لیں، اپنی گردنوں کو جھکا لیں۔ مائیں بہنیں بھی اپنی آنکھوں کو بند کر لیں، اپنی گردنوں کو جھکا لیں۔ سوچیے اللہ کی رحمت دل پر اتر رہی ہے، گناہوں کی ضرورت دل سے نکل رہی ہے۔ جس طرح چھوٹا سا بچہ اپنی ماں کو امی امی کہہ کر پکارتا ہے، ماں جدھر چہرہ لے جاتی ہے، بچہ ادھر جا کے اپنی ماں کو پکارتا ہے، بچہ رویا کرتا ہے، یہاں تک کہ ماں اپنے روتے بچے کو سینے سے لگا لیتی ہے۔ آج اس کے گنہگار بندے، سیاہ دار بندے اقرار مجرم اس رب کی چوکھٹ پر آ کر بیٹھے ہیں، اس رب کو اللہ اللہ کہہ کر پکارے تاکہ وہ رب تم گنہگاروں پر رحم فرمائے۔ میری آواز اپنی آواز کو ملا کے اللہ کا ذکر۔
یاد کریں، اپنے گناہوں کو یاد کریں اور رونے کی کوشش کریں کہ اللہ آج تک میں نے کیسے کیسے گناہ کیے. جن بزرگوں کا ہم نام لیتے ہیں، جن ولیوں کا تذکرہ کرتے ہیں، جن بزرگوں کا ذکر سنتے ہیں، ان کی زندگیوں کو سوچیں، ان کے حالات کو سوچیں، ان کی پاکیزگی، ان کی طہارت کو یاد کریں اور اپنے حالات پر نظر ڈالیں کہ کہاں ولیوں کی زندگی تھی، کہاں آج ہم کے نام لیوا کی زندگی ہے. زمین و آسمان کا فرق ہو چکا ہے. اللہ کے ولی تھے، رات کی تنہائیوں کا انتظار کرتے تھے، اللہ کے سامنے رونے کے لیے، آنسو بہانے کے لیے. آج ہم ہی کے نام لینے والے رات کی تاریکی کا انتظار کرتے ہیں، رات کے اندھیروں کا انتظار کرتے ہیں، گناہ کرنے کے لیے، شراب پینے کے لیے، بدنگاہی کرنے کے لیے، زنا کے لیے. تو سوچنا چاہیے اللہ کے بندوں کہ کتنی دوری ہوگی ولیوں کی زندگی سے ہماری زندگیوں. آج بھی نہ روئے تو کب روئے؟ رجب کا مبارک مہینہ چل رہا ہے، برکت والے ایام شروع ہو گئے. یہ وہ ایام ہے، مہینے ہیں جن مہینوں میں اللہ کے ولی رویا کرتے تھے، آنسو بہایا کرتے تھے. اللہ نے مقدر سے ہمیں یہ پاکیزہ ایام دیے، یہ پاکیزہ راتیں دی ہیں رونے کے لیے. اور یہ تو رونے والوں کا مجمع ہے، اللہ کے اشاعت بندوں کا مجمع ہے. ہم تو اسی لیے جمع ہوئے ہیں تاکہ رو رو کے اپنے روح سے ہوئے لوگ کو راضی کریں. جاتی ہے پرم کو کھینچ لانے کے لیے، بادلو ہٹ جاؤ بے دوران جانے کے لیے. جاتی ہے پرم کو کھینچ لانے کے لیے، بادلو ہٹ جاؤ بے دوران جانے کے لیے. اے دعا فریاد کر عرش بری کو تھام کے، اے خدا رخ پھیر دے اب گردش ایام کے. اے دعا فریاد کر عرش بری کو تھام کے، اے خدا رخ پھیر دے اب گردش ایام کے. خلق کے وعدے ہوئے دنیا کے ٹکرائے ہوئے آئے ہیں اب تیرے در پر ہاتھ میں. اللہ ہر طرف سے ٹھوکریں مل رہی ہے، ہر طرف سے ٹھوکریں کھا رہے ہیں. اے اللہ تیری چوٹیں پکڑ کر بیٹھے ہیں، تجھ سے امیدیں لگا کر بیٹھے ہیں. اور اے اللہ تجھ سے امیدیں نہ لگائے تو تجھ سے امیدیں لگائے. کے وعدے ہوئے دنیا کے ٹکرائے ہوئے آئے ہیں اب تیرے در پر ہاتھ پھیلائے ہوئے. حق پرستوں کی اگر تم نے دل جوتی نہیں، کام دیں گے بت کے مسلم کا خدا کوئی نہیں. حق پرستوں کی اگر تم نے دل جوتی نہیں، کام دیں گے بت کے مسلم کا خدا کوئی نہیں. رحم کر اپنے آئینے کرم کو بھول جا، ہم تو تجھ کو بھولے لیکن
تو نہ ہم کو بھول جا، رحم کر اپنے لائی لے کرم کو بھول جا، ہم تو تجھ کو بھول ہے لیکن تو نہ ہم کو بھول جا، خار ہے بدکار ہے ڈوبے ہوئے ذلت میں ہیں، کیسے بھی ہیں آقا تیرے محبوب کی امت میں ہے، خار ہے بدکار ہے ڈوبے ہوئے ذلت میں ہیں، کیسے بھی ہیں آقا تیرے محبوب کی امت میں ہے۔ درست بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم، یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین۔ اے اللہ بے شک خطا کار ہے، گنہگار ہے، اقرار مجرم ہے، اے اللہ شرمندگی کے ساتھ تیری چوکٹ پکڑ کر بیٹھے ہیں، تیری دہلیز پکڑ کر بیٹھے ہیں، اے اللہ ہم اپنی خطاؤں پر اپنے گناہوں پر افسوس کا اظہار کر رہے ہیں، شرمندگی کا اظہار کر رہے ہیں، ندامت کے ساتھ بیٹھے ہیں، اے اللہ آپ دیکھ رہے ہیں کیسے کیسے لوگ آ کر بیٹھے ہیں، کیسے کیسے نوجوان آ کر بیٹھے ہیں، اے اللہ یہ نوجوان تیری چوکٹ پکڑ کر بیٹھے ہیں، دہلیز پکڑ کر بیٹھے ہیں، اے اللہ یہ اپنی جوانی کے حالات دیکھ کر آگے بڑھ رہے ہیں، گرم گرم آنسو بہا رہے ہیں، اے اللہ تیری چوکٹ پکڑ کر اپنی خطاؤں پر ندامت کے آنسو بہا رہے ہیں، بلکہ اللہ سچ تو یہ ہے اللہ تیرے عشق میں آنسو بہا رہے ہیں، تیری محبت میں آہیں لے رہے ہیں، تیری محبت میں دم بھر رہے ہیں، اے اللہ ہمارے یہ نوجوان، اے اللہ جن کی جوانی کے صدقے آپ کو بہت پسند ہے مالک، ہمارے جوانوں کو قبول فرما لیں، ہمارے بڑھوں کو قبول فرما لیں، بچوں کو قبول فرما لیں، عورتوں کو قبول فرما لیں، اے اللہ پوری بستی کو قبول فرما لیں، پورے علاقے کو قبول فرما لیں، اے اللہ ہم سب کی خطاؤں کو معاف فرما دے، مغفرت کا معاملہ فرما، اب کو درگزر کا معاملہ فرما، اے اللہ جن بزرگوں کا تذکرہ کرتے ہیں، جن اللہ کے ولیوں کا نام لیتے ہیں، اے اللہ شرمندگی کے ساتھ اظہار کرتے ہیں کہ ان کی زندگیوں میں اور ہم نام لینے والوں کی زندگیوں میں اے اللہ زمین و آسمان کا فرق ہو چکا ہے، اے اللہ کہاں ان کی پاکیزہ زندگیاں اور کہاں ہماری خطاؤں والی زندگیاں کہ راتیں بھی گناہوں میں گزر رہی ہیں، تو جتنی گناہوں سے گزر رہے ہیں، بلکہ اللہ اب تو حالات یہ ہے کہ اٹھنے والا اٹھتے ہی یہ قسم کھاتا ہے کہ اس وقت تک بستر پہ نہیں جاؤں گا جب تک اپنے بھائی کو ستا نہ لوں، اے اللہ ایسے حالات میں ایسے زمانے میں اے اللہ اس سے التجا کرتے ہیں بھائی، بے شک ہم اپنی کمزوری کا اظہار کر رہے ہیں اللہ کہ ان بزرگوں کی طرف تو زندگی نہیں گزار سکتے، لیکن اے اللہ تو نے ان کو جو تقویٰ دیا تھا، جو پرہیزگاری بھی تھی، جو ولایت بھی تھی، اے اللہ اس کا کچھ حصہ ہم خطا کاروں کو نصیب فرما لے، اے اللہ نصیب فرما لے، اے اللہ نصیب فرما لے، اے اللہ تیرے نیک بندوں میں شامل فرما، اس شاد بندوں میں شامل فرما، پاک بندوں میں شامل فرما، عبادت گزار بندوں میں شامل فرما، نمازوں کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرما، قرآن کی تلاوت کی توفیق عطا فرما، ذکر و اذکار کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ہمارے جن بھائیوں نے آج کا یہ پروگرام رکھا، اے اللہ انہیں دنیا آخرت میں بہتر بدلہ عطا فرما، اے اللہ جن جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے، جو لوگ کہتے رہتے ہیں یا جو لوگ ہم سے امید رکھتے ہیں، اے اللہ جن کی جو پریشانی مصیبت ہے آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، اے اللہ سب کے مسائل کو آسان فرما،
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. جمعہ نے اعلان کرائی تھی.